لو جی اس سے پہلے کہ یہ اللہ لوگ کوئی اور شوشہ چھوڑے میں مخبریاں چھوڑنے لگا. ویسے میں بھی مخبری کی اناؤنسمنٹ کرنے والی. بڑی مہربانی جی, ہو گئی اناؤنسمنٹ. اچھا جی, مخبری یہ ہے جناب کہ سینیٹر وقار صاحب وزیر انویسٹمنٹ, انہوں نے پائی صاحب نے ایک سیکٹری صاحب کو ایک بہت قیمتی ₹1,00,000 کی گھڑی بھیجی تحفے میں. وہ کیوں؟ گھڑیوں کی دکان ہے جی ان کی. یار تمہیں نہیں پتا کس لیے بھیجتے ہیں. لو یہ جو بڑے لوگ تحفے طوائف بھیجتے ہیں ان کا بعد میں پھر وہ ریزلٹ بھی وصول کرتے ہیں. چپ رہو. اچھا اچھا, یہ اس زمرے میں بھیجی تھی. یار اسی زمرے میں بھیجی ہے, اور سیکٹری صاحب نے ان سے گیس کی ایجنسی لینی ہے. گیس بھیجتے ہیں نا سینیٹر صاحب. اب مجھے پتا گیس بیچتے ہیں, اتنی تفصیل میں نہ جایا کرو. لو جی اس سیکٹری صاحب کو جب بندہ گھڑی دینے آیا نا, جو ان کا تھا بیچ میں وچولا, اچھا اچھا, گھڑی لے کے جب وہ دروازے سے انٹر ہوا اور اس نے کہا ہی ہے کہ یہ سینیٹر وقار صاحب نے, تو سیکٹری صاحب دوڑ کے میز کے نیچے گھس گئے. نیچے سے ہی انہوں نے کہا لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ, ماڑی نہیں لینی. 2-3 دفعہ ان کا ہاتھ بھی میز میں لگا, جگہ چھوٹی ہوتی ہے نا وہاں چھپڑے کی. جی جی پتہ. لو جناب اس نے کہا جی ہوا کہا, وہ کہتا لے جاؤ اس کو باندھ کر, میں نے بدنام نہیں ہونا, لے جاؤ لے جاؤ. اچھا سیکٹری کا نام بتاؤ, سیکٹری کون تھا؟ یعنی سیکٹری کا نام بتا دوں تو ساری گل کھل کے سامنے آ جائے. نہیں کھل کے کیا مطلب, اب اس سے زیادہ اور کیا کھل. یار میں نے تمہیں 2-3 دفعہ یہ درخواست میں انشاءاللہ آج ٹیپ کرا کے بھی تمہیں دوں گا, چونکہ تم انگریزی ٹیپ ہوئی ہوئی پڑھتے ہو. اچھا اچھا, کہ آئندہ مجھ سے جتنی میں مخبری سناؤں صرف اتنی سننی ہے, بیچ میں کوئی لوچ نہیں تلنا. اچھا سیکٹری کا اگر تم نے نام نہیں بتانا نا تو پھر کنٹینیو نہ کرو, اگلی کو بات بتاؤ. انتہائی دلچسپ بات اس نے نہیں سنی, میں نہیں سناتا. اچھا بتا دیں مجھے دلچسپ بات سے. سیکٹری صاحب اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کو پی اے کو کہا کہ فائلیں نیچے ہی پکڑا دو. یار یہ سارا دن انہوں نے میز کے نیچے بیٹھ کے فائلیں چیک کی ہیں اس دن, اتنا سخت ڈرے وہ. جھوٹ بول رہا ہے, مبالغہ کر رہا ہے. اچھا یہ وہ دلچسپ بات تھی. یار یہ تھوڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک 18ویں گریڈ کا بندہ بیچارہ خرگوش بن کے نیچے بیٹھا ہو. اللہ, یہ وفاقی سیکرٹری کی بات کر رہے ہو؟ جی جناب. وہ 18ویں میں. چلو جتنا بھی گریڈ ہے یار, 20-21 کر لو, 22 کر لو, مجھے کیا. اچھا بہرحال نام بتا دو پلیز. اچھا میں اس وقت تمہارے ساتھ رٹا نہیں ڈالنا چاہتا, کل نام بتاؤں گا, آج نہیں بتانا. پھر کیا فائدہ ہوا؟ پرومس کل بتاؤ. پرومس یار, پرومس, اللہ کا وعدہ. لو جی اگلی مخبری سن کے لائی من آپ کی ناسوں اور کانوں سے دھواں نکلنے کا امکان ہے. اچھا. لاہور کینٹ میں ایک کافی بڑا مکان, گھاریانی یعنی کہ کوٹھی, ہاں لے لی گئی ہے. کس لیے بلا پوچھو, پہلے مجھے پوچھو گے تو بتاؤں گا, نہیں تو میں نے نہیں بتایا. اچھا بتائیں کس لیے. اس میں سلائی اسکول کھولنا ہے. اچھا جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ مجھ سے پوچھے, میں تم کو نہیں بتاؤں گا. میں نے اسی لیے نہیں پوچھا تھا, اسی لیے نہیں پوچھا. تو اس کو میں نے پھر اس والا ہی جواب دیا ہے نا. نہیں تو ایک ہی بات ہے. بیوٹی پارلر کھولنا ہے جی. او بھائی بڑا کم وقت ہے ہمارے پاس, پلیز. یار میری دفعہ تمہارے پاس وقت کم ہو جاتا ہے, اپنی دفعہ تم بات کا انجن کھول کے بیٹھ جاتے ہو پورا. اچھا چلو میں پوچھ رہا ہوں, بتاؤ بتاؤ. ادھر بڑے بڑے لوگوں کی فائلیں پہنچ رہی ہیں, اور فائلیں بھی عام نہیں, تگڑی جوان فائلیں, جیسے سائی وال کی گاڑی پڑی ہوتی اس طرح کی فائلیں پہنچ رہی ہیں, جہاں پہ حساب کتاب شروع ہونے والا ہے. یعنی احتساب شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. جو تم کلپتے ہو نا, پورا سال ہو گیا تمہیں کلپتے ہوئے, احتساب سب سے ضروری ہے. خدا کرے اگر احتساب شروع ہو گیا نا, اور ٹھیک ٹھاک ہے سر, نیک نیتی سے, ہمارے ملک کے آدھے مسائل اسی نیک کام کے شروع ہونے سے ہی ہو جائیں گے. یار تمہیں مبارک ہو, شروع ہونے والا ہے. ادھر بڑے بڑے لوگوں کی فائلیں پہنچ رہی ہیں, بلکہ بڑے بڑے لوگوں کی بیوی بچوں کی فائلیں بھی اپڑ رہی ہیں کہ کس محترمہ نے اپنے خامد کے نام پہ کس طرح تھبنٹو بڑھائے. یہ وہ کام تھا جو پرویز مشرف کرنا چاہ رہے تھے, لیکن مگر یار نہ کرو نہ کرو, آج نہ کرو, آج نہ کرو, مطلب معافی دے دو اس بیچارے تم کو. اس کا نام ہی نہ لو. میں اس کا کیا مسٹر ایم کہہ دیا کروں. تم مسٹر ایم کہو گے تو میں صرف اتنا کر دوں گا. اچھا بہرحال یہ کام انہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ مصلحت کوشی کا شکار ہو گئے. اگر احتساب اس طرح سے شروع ہوتا جیسے انہوں نے کہا تھا, آتی وہ اپنے جو 6-7 پوائنٹس تھے ان میں بڑا اہم تھا احتساب, تو آج اس سوسائٹی کی وہ جو کہا کرتے تھے نا خاموش اکثریت ہے جو میرے ساتھ ہے,
وہ اکثریت نہ بھی ہوتی، ایک ٹھیک ٹھاک پرسنٹیج آج مشرف کی حمایت کر رہی ہو. یہ جو کام نہیں نہ کیا بھائی صاحب نے، یہ کوٹھی اسی کام کے لیے لی گئی ہے، ادھر کو سنوکر کلب نہیں کھولنا. چلو بہرحال یہ اچھی بات ہے. کرو نیکسٹ. لو جی اگلی مخبری یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب کے دوبارہ وزیر بننے کے امکانات بے حد روشن ہو گئے. اچھا جی جناب. یہ ایک اچھا سٹیپ ہو سکتا ہے، بڑا اچھا، بڑا خوش آئن. تو یہ پہلے کیوں بہت معقول آدمی. معقول آدمی ہے تو پہلے کیوں وہ نکل گئے تھے جی وزارت سے؟ اس لیے نکل گئے تھے کہ انہیں اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے سینٹ کا چیئرمین ہونا یہ رضا ربانی سے زیادہ کون ڈیزرو کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سینٹ کے لیے یہ مبارک کا باعث ہوتا اگر اس کا چیئرمین رضا ربانی ہوتا، لیکن اس کی جگہ بنا دیا گیا فاروق نائک کو. تو فاروق نائک ان کی ٹکر کا بندہ نہیں ہے؟ اوہ اشیر بھی نہیں ہے، ٹکر کی بات امان سے. جی جی جی، نہ پولیٹیکلی اور نہ بطور ایک قانون دان کے بھی، بطور ایک سیاست دان کے بھی، ایک پارلیمنٹیرین کے بھی ان کا کوئی یعنی مقابلہ تمہارا مطلب ہے کہ اگر فاروق نائک کی جگہ سلیم کرلا بھی ہوتا تو ٹھیک تھا؟ یار نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں رضا ربانی کے مقابلے میں اس کے کریڈینشلز کی بات کر رہا ہوں. بہت کم، کوئی دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لو جی ایک انتہائی دلچسپ اور میایا مخبری ہے کہ ایک تگڑے وزیر صاحب، ٹھیک، انہوں نے بھی میری طرح ایک مخبر رکھا ہوا ہے اچھا، پرائم منسٹر ہاؤس میں. یعنی مول رکھا ہوا ہے. یار میں نے جو تمہیں اردو میں سمجھایا تمہیں پتہ نہیں چلا اس کا؟ چلو آگے سمجھ آگی. لو جی وہ وزیر صاحب جب کابینہ کے اجلاس میں جانے کے لیے گڈی سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے مخبر کو فون ملاتے ہیں. ہالاؤ، اچھا، آج وزیر اعظم صاحب نے کس رنگ کی ٹائی باندھی ہے؟ وہ ادھر سے رنگ بتاتا ہے. یار یہ سیریس کہہ رہے ہو؟ یار میں تمہیں سیریس کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ مجھے معاف کر دینا، ہے میایا، مگر یہ میایا لوگ ہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں. یہ اس قدر احمق وزیر ہے کون؟ میں پہلے ساری مخبری سناؤں یا پہلے چھتر کھانے کا پروگرام اپنا بناؤں؟ وہ تو آخر میں بھی پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آپ کو بتا دیں. چلو. لو بھائی جی وہ وزیر اعظم صاحب کی ٹائی کا رنگ بتاتا ہے تو موصوف وزیر صاحب اسی رنگ کی ٹائی باندھ کے جاتے ہیں. میں بھی کچھ دن سے محسوس کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے ٹائی کے رنگ تبدیل کرنے شروع کیے ہیں. اچھا، وہ بڑا کیوں؟ وزیر اعظم صاحب کی نقل خوری کی وجہ سے، ورنہ وہ وزیر صاحب تو اس قسم کی میٹھی ٹائیاں پسند کرتے تھے. اللہ جانتا وہ باندھنے والی نہیں، فلودے میں ڈالنے والی ٹائیاں ہوتی ہیں. وہ بچپن میں رنگ والے گوڑے نہیں تھے کھاتے برف والے، اچھا نہیں، اس طرح کی ٹائیاں. میں نے کئی دفعہ چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ یار ٹائی ٹھنڈی تو نہیں. میں پہچان چکا ہوں کہ یہ سر میں بھی پہنچ گئی ہوں، میں بھی پہنچ گئی ہوں. یار میری بات سنو یار، تم خدا کے واسطے تم میری طرف ہو یا ان کی طرف ہو؟ خواتین و حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.